ابھی آپ کے سامنے اس تصویر میں مختلف طرح کے سائن بورڈ ہیں۔ آپ کو جیسا کہ نظر آ رہا ہے یہ سب سائن بورڈ ایک دوسرے سے کلر میں بھی مختلف ہیں اور شیپ یعنی شکل بھی ایک دوسرے سے ان کی مختلف ہے۔ اب ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ون بائی ون سمجھنے کی۔ جیسا کہ نمبر 1 کے اوپر آپ کے سامنے ایک ریڈ دائرہ ہے، یعنی ریڈ سرکل ہے۔ ریڈ سرکل کے جتنے بھی سائن بورڈ ہوتے ہیں یہ ریگولیٹری سائن بورڈ ہے۔ یہ گورنمنٹ کی طرف سے روڈ کے اوپر انسٹرکشن ہوتی ہیں جن کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ ان کو فالو نہیں کرتے تو آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے۔ ریڈ دائرے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے منع کرنا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نے ڈرائیونگ کی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ نو پارکنگ کا سائن بورڈ ہوتا ہے ریڈ دائرے میں آپ کو نظر آئے گا۔ اسی طرح کسی جگہ اگر پیدل کراس کرنا منع ہو تو ریڈ دائرے میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح کسی جگہ اگر گاڑی کو اوورٹیک کرنا منع ہو تو ریڈ دائرے میں ہوتا ہے۔ تو اب مجھے امید ہو گئی ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ریڈ دائرے کا مطلب منع کرنا ہوتا ہے۔ ریڈ دائرے کے کم از کم جو سگنل ہیں کم از کم 30 سے 35 سگنل ہیں، تو اس لیے ایگزام میں بھی کم از کم 4-5 سگنل آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ریڈ دائرے کا مطلب منع کرنا ہے اور جس آپشن کے ساتھ نیچے منع کرنا ہوا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تو آپ کا جواب درست ہوگا۔ نمبر 2 کے اوپر جو آپ سگنل دیکھ رہے ہیں جو ابھی بیپ ہو رہا ہے، اب یہ دیکھیں کہ اس کا بلیک سرکل ہے۔ بلیک سرکل کے سائن بورڈ ان کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلیک سرکل کے جتنے بھی سائن بورڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت ہے۔ جب آپ روڈ کے اوپر گاڑی چلاتے ہیں تو آپ کو مختلف جگہ کے اوپر کبھی کوئی چیز منع ہوتی ہے، اور جب منع ہونے کے بعد کسی چیز کی اجازت ملتی ہے تو کون سا سرکل استعمال ہوتا ہے؟ بلیک والا سرکل استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر فرض کیا آپ گاڑی چلا رہے تھے، کسی جگہ لکھا ہوا اوورٹیک کرنا منع ہے۔ اب روڈ اگر 300 یا 400 کلومیٹر کی ہے تو پوری روڈ کے اوپر منع نہیں ہوگا۔ اب جب منع کے بعد اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کے سامنے بلیک سرکل آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اجازت ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سائن بورڈ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ بلیک دائرے کا مطلب ہوتا ہے اجازت ہے۔ اب جو آپ کے سامنے سائن بورڈ آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلو کلر کا ایک دائرہ ہے۔ بلو کلر کے جتنے بھی دائرے ہوتے ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے مینڈیٹری، لازمی یا اجباری۔ جتنے یہ اجباری یا لازمی کب کر دیے جاتے ہیں؟ جہاں پہ روڈ کے اوپر کام کر لگا ہو اور آپ کو وہاں پہ وہ سائڈ انہوں نے اگر بند کی ہو اور آپ کو متبادل راستہ دیا جائے تو آپ کے سامنے سائن بورڈ بلو کلر میں آئے گا۔ بلو کلر کا مطلب ہے کہ لازمی آپ نے جیسے یہ سائن بورڈ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے آپ نے لازمی اسی ڈائریکشن میں گاڑی چلانی ہے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے اگر بلو کلر کا سائن بورڈ آئے گا سگنل کے ٹیسٹ میں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا مطلب ہے لازمی، اور بعض اوقات اس کے نیچے عربی میں ہی لکھا ہوا آ جاتا ہے اجباری۔ تو جس سوال کے ساتھ بھی لازمی یا اجباری لکھا ہو اور بلو کلر ہو تو وہ والا جواب آپ کا درست ہوگا۔ اب آپ کے سامنے یہ مثلث ہے، 3 کونوں والی شکل، مثلث، ٹرینگل یا تکون۔ اس کے بھی بہت سے سائن بورڈ آپ کو روڈ کے اوپر نظر آتے ہیں۔ جتنے بھی سائن بورڈ مثلث کے اندر یا ٹرینگل کے اندر لگے ہوتے ہیں، تکون کے اندر لگے ہوتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے وارننگ۔ 3 کونوں والی شکل کے اندر جتنے بھی سائن بورڈ آپ کو سگنل ٹیسٹ میں یا روڈ کے اوپر ملتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وارننگ۔ کوئی بھی سائن بورڈ پہلے چیز کا خطرہ آتا ہے پھر اس کے بعد وہ چیز آتی ہے۔ جیسے مثلا آپ کے سامنے خطرناک چڑھائی آ رہی ہے تو پہلے آپ کے سامنے بورڈ آئے گا وارننگ کا کہ بھائی آگے خطرناک چڑھائی ہے، پھر وہ آئے گی۔ اسی طرح کسی جگہ روڈ کے اوپر موڑ آ رہا ہے تو وہ آپ کو وارننگ کے سائن بورڈ میں نظر آئے گا۔ تو 3 کونوں والی شکل کے جتنے بھی سائن بورڈ ہوتے ہیں یہ وارننگ کے سائن بورڈ ہوتے ہیں۔ اب جو آپ کے سامنے سائن بورڈ آ رہا ہے اس طرح سے کے سائن بورڈ آپ نے روڈ کی سائڈوں کے اوپر لگے ہوئے نظر دیکھے ہوں گے اکثر، یا روڈ کے سینٹر میں بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، یا یہ مربع میں لگے ہوتے ہیں یا مستطیل میں لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے سائن بورڈ۔ یہ جتنے بھی سائن بورڈ ہوتے ہیں یہ رہنمائی کے سائن بورڈ ہوتے ہیں، یعنی روڈ کے اوپر آپ کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کو کسی پارکنگ چاہیے تو اس طرح کا سائن بورڈ آپ کو نظر آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شہر کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں، آگے مختلف ڈائریکشن میں روڈیں جا رہی ہیں تو آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ روڈ کدھر جا رہی ہے، تو وہاں پہ سائن بورڈ آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ اسی طرح روڈ کے اوپر اگر آپ کو پیٹرول پمپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے کہ آگے پیٹرول پمپ آ رہا ہے۔ ہوٹل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ہوٹل آ رہا ہے۔ تو جتنے بھی مربع کے اندر اس طرح کے سائن بورڈ ہوتے ہیں یہ سارے سائن بورڈ کس چیز کے؟ رہنمائی کے سائن بورڈ۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمینی علامتیں ہیں۔
روڈ کے اوپر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو اس کے نیچے مختلف طرح کی لائنیں بنی ہوتی ہیں. یہ ڈیکوریشن کے لیے نہیں ہوتی. اگر ڈیکوریشن کے لیے ہوں یا روڈ کی بناوٹ کے لیے ہوں تو ہر جگہ کے اوپر ایک ہی جیسی لائنیں استعمال ہوں. بالخصوص جب آپ سنگل روڈ کے اوپر جہاں پہ دو طرفہ ٹریفک ایک ہی روڈ کے اوپر چلتی ہے وہاں پہ اس طرح کی زیادہ آپ کو لائنیں ملتی ہیں. جیسے کسی جگہ روڈ کے سینٹر میں دو سفید لائنیں لگی ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ آپ خطرناک چڑھائی دیکھتے ہیں وہاں پہ اس طرح کی دو لائنیں لگی ہوتی ہیں. خطرناک اترائی کے پاس لگی ہوتی ہیں، موڑ ہوتا ہے وہاں پہ لگی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی جہاں پہ لائنیں ہوتی ہیں ان کا مطلب اوورٹیک کرنا منع ہوتا ہے. تو یہ روڈ کی لائنیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے سینٹر میں سنگل روڈ کے سینٹر میں ایک لائن کھلی اور بند چل رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوورٹیک کرنا الاؤ ہے. اسی طرح آپ نے روڈ کے سائڈوں کے اوپر پیلے کلر کی لائنیں لگی ہوئی دیکھی ہوں گی. جو پیلی کلر کی لائنیں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وارننگ لائن ہے. تو روڈ کے نیچے جو جتنی بھی لائنیں ہوتی ہیں ان کے سب کے میننگز ہوتے ہیں اور وہ اس کو لازمی آپ کو فالو کرنا چاہیے. جس طرح روڈ کے سامنے اوپر آپ کے سامنے لگے ہوتے ہیں سائن بورڈ، اسی طرح روڈ کے نیچے بھی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور ہر لائن کا ایک مطلب ہوتا ہے. وہ ہر جگہ کے اوپر مختلف لائنیں ہوتی ہیں. تو مزید جب ہم آگے جا کے ان کی ساری لائنوں کے بارے میں سیکھیں گے، پڑھیں گے اور ان کو جانیں گے. تو اس طرح کی جتنی بھی علامتیں، یہ کون سی علامتیں ہیں؟ زمینی علامتیں جو روڈ کے اوپر لگی ہوتی ہیں. اب جو آپ کے سامنے تصویر بیپ کر رہی ہے یہ لائٹ سگنل ہے. آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر لائٹ سگنل لگے ہوتے ہیں. تو سگنل تین طرح کے ہوتے ہیں، کبھی یہ یلو ہوتا ہے، کبھی گرین ہوتا ہے اور کبھی ریڈ ہوتا ہے. پھر جہاں پہ یہ تین کلر میں نہیں لگے ہوتے وہاں پہ صرف ایک یلو کلر کا سگنل لگا ہوتا ہے. اسی طرح سگنل کے ساتھ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی ہوتا ہے. کبھی پیدل چلنے والوں کا نشان ہوگا ریڈ ہوگا، کبھی وہ گرین ہوتا ہے. تو ان تمام سگنلز کے میننگز ہوتے ہیں. سگنل ٹیسٹ میں یہ سائن بورڈ آتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے صرف سائن بورڈ ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور کبھی کلر کے ساتھ آ جاتا ہے، ریڈ کلر آ جاتا ہے، کبھی یلو آ جاتا ہے، کبھی گرین آ جاتا ہے. تو لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس کا صحیح جواب کون سا ہے. تو ابھی جو آپ کے سامنے بیپ کر رہا ہے یہ لائٹ سگنل وہاں پہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ تین نہیں لگے ہوتے، صرف سنگل سائن بورڈ لگا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ریڈیوس سپیڈ، اپنی سپیڈ کم کریں. مزید تفصیلات کے لیے جب ہم ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو میں 1 بائی 1 تمام لائٹ سگنل کے جو کلرز ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے، اس طرح جو بغیر گاڑی چلانے والوں کے لیے، وہ سارے کے سارے وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل میں گائیڈ کیا جائے گا. مزید کے دیکھنے کے لیے آپ ویڈیو پوری دیکھیں جب آگے سگنلز کی ویڈیو آئے گی. اب آپ کے سامنے جو سائن بورڈ بیپ کر رہا ہے یہ ایک مثلث میں ہے. مثلث عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بھی مثلث اس کو کہتے ہیں، انگلش میں اس کو ٹرینگل کہتے ہیں اور تکون بھی کہتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے تین تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو ٹرینگل یا تکون کی شکل میں یا مثلث میں. ان تینوں کے میننگز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. نمبر 1 کے اوپر جو آپ نے دیکھی تھی وہ وارننگ کے سائن بورڈ تھے. نمبر 2 کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے والی تصویر سے یہ تصویر ڈیفرنٹ ہے. اس میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ اس کا کلر یلو ہے. یلو کلر کے سائن بورڈ کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں؟ یہ ورکنگ ایریا میں استعمال ہوتے ہیں اور عارضی طور کے اوپر لگے ہوتے ہیں. اس کے اندر کے جو میننگز ہوتے ہیں وہ اوپر والی جو مثلث ہے اس جیسے ہی ہوتے ہیں. اندر کے میننگز کا فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ورکنگ ایریا میں جہاں پہ عارضی طور پہ کام ہو رہا تھا وہاں پہ استعمال ہوتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ زمین کے قریب لگے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے رات کے ٹائم ان کے اندر یلو کلر ہوتا ہے. رات کے ٹائم جب گاڑی کی روشنی پڑتی ہے تو آپ کو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب یہ روڈ کے اوپر کام ختم ہو جاتا ہے تو اٹھا لیے جاتے ہیں. تو اس لیے جو مثلث میں یلو کلر جن کا بیک گراؤنڈ یلو ہو اس طرح کے سائن بورڈ آئیں تو یہ ورکنگ ایریا میں استعمال ہوتے ہیں اور عارضی طور کے اوپر ہوتے ہیں اور رات کے ٹائم روشنی پڑنے سے آپ کو صحیح طرح نظر آ جاتا ہے. باقی مزید اس کے اندر جتنے بھی سگنل آئیں گے وہ آگے جو سگنل کی پوری ویڈیو ہوگی اس میں ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. یہ نیچے والی لائن میں آپ جو تین سگنل دیکھ رہے ہیں یہ سائن بورڈ جو ہے تین سنگل سائن بورڈ ہیں، مختلف جگہ کے اوپر روڈ کے اوپر لگے ہوتے ہیں. نمبر 1 کے اوپر جو ابھی آپ کے سامنے بیپ کر رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نو انٹری، یعنی یہ وہاں پہ لگا ہوتا ہے جہاں پہ گاڑی لے کے جانا منع ہوتا ہے. آگے روڈ ہوگی لیکن اس روڈ کے اوپر آپ کو گاڑی لے کے جانا منع ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر ہاؤس کو کوئی روڈ جا رہی ہو، پریزیڈنٹ ہاؤس کو جا رہی ہو، انٹیریل منسٹری میں جا رہی ہو، اسی طرح فارن منسٹری میں جا رہی ہو، اسی طرح ایئرپورٹ کا ایریا ہوتا ہے، کوئی فوجی کیمپ ہوتا ہے، پولیس ٹریننگ اکیڈمی ہوتی ہے، پولیس اسٹیشن ہوتا ہے. تو ایسی جگہ کے اوپر روڈیں ہوتی ہیں لیکن ہر آدمی کو اس روڈ کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ استعمال کرے.
خاص لوگ استعمال کر سکتے ہیں، یا تو وہ استعمال کرتے ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں یا جن کے پاس وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے، ایسے لوگ اس روڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایسی جگہ کے اوپر جہاں پہ آپ کو یہ بورڈ نظر آئے، ریڈ قسم کا دائرہ ہو، سینٹر میں ایک سفید لائن لگی ہو، تو اس کا مطلب ہے نو انٹری۔ اس جگہ کے اوپر اگر آپ گاڑی لے کے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا، آپ کی گاڑی کو پکڑ لیں گے، آپ سے چیکنگ کریں گے، آپ سے پوچھیں گے آپ کیوں انٹر ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی یہ بورڈ ہو تو آپ متبادل روڈ استعمال کریں۔ ابھی آپ کے سامنے جو سگنل فلیش کر رہا ہے یہ سٹاپ کا سائن بورڈ ہے۔ انگلش میں اس کو سٹاپ کہتے ہیں، عربی میں ابھی اس کے اوپر لکھا ہوا گیف، اس کا مطلب ہے رکنا، اور اردو میں کہتے ہیں رکیں۔ سٹاپ کا سائن بورڈ جہاں پہ بھی لگا ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے گاڑی کو 3 سیکنڈ تک روکنا ہوتا ہے۔ 3 سیکنڈ تک روکنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ پوری طرح بریک لگاتے ہیں، گاڑی کو روکتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اس کو پہلا گیئر لگا کے سٹارٹ کر کے پھر آگے جاتے ہیں۔ تو جہاں پہ بھی سٹاپ کا سائن بورڈ آپ کو نظر آتا ہے کم از کم آپ کو 3 سیکنڈ تک رکنا چاہیے۔ مختلف جگہ کے اوپر سٹاپ کا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل کسی جگہ پولیس کی چیک پوسٹ ہے، وہاں پہ سٹاپ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پولیس والے چیک کر رہے ہیں پھر جتنی دیر وہ چیکنگ کرتے ہیں آپ کو رکنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی چیک نہیں کر رہا، آپ 3 سیکنڈ تک رکتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی سکول کے پاس لگا ہوا ہے، اگر سکول میں چھٹی کا ٹائم ہے یا سکول لگنے کا ٹائم ہے، بچے آ جا رہے ہیں تو آپ نے وہاں پہ رکنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں 30 سیکنڈ تک رکتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب میں جو لیٹسٹ سسٹم ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر ٹرن کرنا فری ہوتا ہے، لیکن نہیں، سعودی عرب میں جگہ جگہ جب بھی آپ پہنچتے ہیں رائٹ سائڈ کے اوپر ٹرن کرنے سے پہلے سگنل کے پاس لگا ہوتا ہے کہ پہلے کھڑے ہوں اور اس کے بعد ٹرن کریں۔ اگر جس سپیڈ سے آپ آتے ہیں اسی سپیڈ سے رائٹ ٹرن بھی کرتے ہیں تو سعودی عرب میں کیمرے لگے ہوتے ہیں اور آپ کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جہاں پہ بھی سٹاپ کا سائن بورڈ لگا ہوتا ہے 3 سیکنڈ تک وہاں پہ رکنا لازمی ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے مثلث کا سائن بورڈ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اسی لیے 3 کو میں نے ایک ہی لائن میں گٹھا آپ کے سامنے کیا ہوا ہے کہ ان تینوں مثلث میں فرق ہے۔ نمبر 1 والی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا ہیڈ اوپر کی طرف ہے اور 3 کونوں کی شکل ہے اور بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہے۔ اس سائن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے وارننگ کے سائن بورڈ۔ وارننگ کے سائن بورڈ میں کم از کم 30 سے 40 سوال آتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو مثلث بنی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ یلو ہے، شکل اس کی پہلے والے کی جیسی ہے، اور اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کے جو میننگز ہیں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، لیکن کلر کا فرق ہوتا ہے، وہ عارضی طور کے اوپر لگے ہوتے ہیں جہاں پہ روڈ کے اوپر کام ہوتا ہے۔ اب تیسرے والی جو مثلث آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ خالی ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں بنی ہوئی، اور بیک گراؤنڈ اس کا وائٹ ہے، اور اس کا جو ہیڈ ہے وہ نیچے کی طرف ڈاؤن ہے۔ اس طرح کے جو سائن بورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والی ٹریفک کو پہلے راستہ دیں۔ اس کا مطلب ہے گیو وے، یعنی سامنے والے کو پہلے راستہ دیں۔ زیادہ تر یہ سائن بورڈ کہاں پہ لگا ہوتا ہے؟ جب آپ سعودی عرب میں یا کسی بھی جگہ کے اوپر گاڑی چلائیں گے، یہ جتنے بھی سائن بورڈ ہیں سارے انٹرنیشنل سائن بورڈ ہیں، ہر ملک میں استعمال ہوتے ہیں اور ہر ملک میں اس کا میننگز ایک ہی ہوتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جب آپ چھوٹی روڈ سے بڑی روڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی روڈ کے اینڈ کے اوپر اس طرح کا سائن بورڈ آپ کے سامنے ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ نے پہلے راستہ دینا ہے۔ ویسے بھی ڈرائیونگ کا اصول ہے کہ جب آدمی چھوٹی روڈ سے بڑی روڈ میں انٹر ہوتا ہے تو چھوٹی روڈ والا گاڑی اینڈ کے اوپر پہنچ کے سٹاپ کرتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، اگر روڈ خالی ہے تو انٹر ہوتا ہے، اور اگر روڈ کے اوپر رش ہے تو اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک روڈ خالی نہیں ہوتی۔ تو ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہ مثلث یہ سنگل سائن بورڈ ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے فلیش کر رہا ہے، اس کا ہیڈ نیچے کی طرف ڈاؤن ہوتا ہے اور اس کا اندر سے بیک گراؤنڈ خالی ہوتا ہے، اور اس مثلث کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو پہلے راستہ دے۔ یعنی آپ کو میں نے بتا دیا ہے جہاں چھوٹی روڈ ہوتی ہے، چھوٹی روڈ سے آپ جب بڑی روڈ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اس طرح کا سائن بورڈ لگے، زیادہ تر لگے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے سامنے والے کو راستہ دیں۔ اور اگر کسی جگہ اور جگہ بھی لگا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا سامنے والی جو ٹریفک ہے اس کو پریارٹی ہے آپ کے اوپر۔ اس طرح آپ نے جو ہے نا سارے سگنل دیکھ لیے ہیں، مین جتنے بھی سگنل تھے یہ آپ کے سامنے میں نے بتا دیے ہیں کہ یہ مختلف طرح کے سگنل ہوتے ہیں اور ان کے مختلف میننگز ہوتے ہیں۔ اب اس کو ڈیٹیل کے لیے ہم میری نیکسٹ ویڈیو آ رہی ہے، اس کے اندر میں نے سارے کے سارے سگنل آپ کے سامنے ڈسپلے ہوں گے اور ہر سگنل کا مطلب آپ کو بتایا جائے گا۔ اگر آپ کو مین یہ بڑے والی یاد ہو جاتی ہیں چیزیں کہ ریڈ سرکل کا کیا مطلب ہوتا ہے، بلیک سرکل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسی طرح روڈ کے سائن بورڈ یہ ہیں، تو یہ آپ کے لیے سگنل سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ غور سے دیکھیں،
جب اگر آپ یہ ویڈیو سمجھ لیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ سگنل سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور کمپیوٹر ٹیسٹ پاس کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ پریس بیل آئیکن۔